إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو، جس موت سے تم پیچھا چھڑاتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں خبر کرے گا اس کی جو کچھ تم لوگ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حقیقت کی جانب اس میں اشارہ کیا ہے کہ انسان موت سے بچنے کے لیے، موت سے بھاگنے کی جو اس کی طبیعت ہے اس کے لیے بہت کچھ کیے ہوئے، شعوری طور پر، فطری طور پر انسان دوا کرتا ہے، علاج کراتا ہے، اونچی جگہ پہ گھر بناتا ہے، سیلابی علاقوں میں آگ سے حفاظت کا انتظام کرتا ہے، سانپ کاٹ نہ لے تو روشنی لے کے چلتا ہے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے گاڑیاں حساب سے چلاتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، محفوظ کرتا ہے، مختلف طریقے سے، طبعی طریقے سے، شرعی طریقے سے
اور دیگر طریقوں سے انسان اس موت سے بھاگ رہا ہے، لیکن یہ موت انسان کو اس کے ٹھیک وقت پر آ کے پکڑ لے گی، اور غائب و حاضر کا جو جاننے والا ہے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا جو ہے، دل کے اندر کا جو جاننے والا ہے، دل کے باہر کا جو جاننے والا ہے، اندھیرے کا جاننے والا ہے، اجالے کا جاننے والا ہے، خلوت پر بھی وہ مطلع ہے، جلوت پر بھی مطلع ہے، ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، وہاں تم پیش کیے جاؤ گے۔ یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان متنبہ رہے کہ اس کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہنے والی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دے۔ یہ محل، یہ ساز و سامان، یہ تمہاری صحت، یہ تمہاری تندرستی، یہ دنیا کا حسن اور اس کا جمال، یہ تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دے، تمہیں دھوکے میں نہ رکھے، تمہیں فریب میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور یہ شیطان، یہ دھوکے باز بھی تمہیں دھوکے میں اللہ کے سلسلے میں ڈالے نہ رکھے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ ستار ہے، اللہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یہ باتیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ ایمان والوں کو اللہ جنت میں ڈالے گا، توحید والوں کو اللہ جنت میں ڈالے گا۔ یہ باتیں، یہ شیطان تمہیں قرآن کی تلاوت بھی کبھی کبھی سناتا ہے، کبھی رسول اللہ کی حدیثیں بھی لا کر کے تمہیں بتاتا ہے، اللہ کی رحمت کی باتیں بھی لا کر کے بتاتا ہے، مگر اس کا مقصد تمہیں دھوکے میں ڈالنا ہے، دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے تم کو۔ اللہ کی رحمتیں اگر شیطان بتاتا ہے، اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، ہر ایک کو مت سنا کیجئے، ہر ایک کی باتیں مت سنا کیجئے، ہر ایک کو مت پڑھا کیجئے، کیونکہ بہت دفعہ لوگ حق اس لیے بتاتے ہیں تاکہ اپنا باطل بتا سکیں، سچی بات اس لیے بتاتے ہیں تاکہ اپنا جھوٹ پیش کر سکیں۔ موبائل میں میسج کیا آتا ہے، آپ کی لاٹری نکلی ہے، ایسا کر دیجئے تو 10 لاکھ آنے والے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑی پیاری سی چیز بتائی جا رہی ہے، مگر وہ 10 لاکھ جو دینے والا ہے وہ کس لیے کہ 10 لاکھ نہیں 20 لاکھ لینے والا ہے۔ سمجھیے اس بات کو، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کے سلسلے میں اللہ جس طرح رحیم ہے اسی طرح قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، غضب میں آتا ہے، عادل بھی ہے، سزائیں بھی دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حقیقت یہاں پاسے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثروا من ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو یاد کیا کرو۔ اکثروا من ذکر حازم اللذات فما ذکرہ احد فی ضیق الا وسعہ ولا سعۃ الا ضیقہا۔ یہ لذتوں کو کاٹ دینے والی، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد رکھا کرو، کیونکہ کوئی تنگی میں اگر اس کو یاد کرتا ہے دنیا کشادہ نظر آتی ہے، اور کشادگی میں یاد کرتا ہے دنیا تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر تمہارے پاس پریشانی ہے، غربت ہے، مکان چھوٹا ہے، دوا کا علاج نہیں ہو رہا ہے، قرض کا بوجھ ہے، بچے کی تعلیم اور اس کی فیس نہیں ہو پا رہی ہے، یہ تنگیوں میں اگر تم موت کو یاد کرتے ہو تو ان تنگیوں کے باوجود تمہیں کشادگی نظر آئے گی، تمہیں کشادگی نظر آئے گی، تمہیں وہ پریشانی بھول جائے گی۔ اور یہی موت اگر تم سونے کے محل میں یاد کرتے ہو
چاندی کے تخت پہ یاد کرو، مسند پہ یاد کرو، کرسی پہ یاد کرو، تخت بادشاہی پہ یاد کرو، یہ دنیا خاک نظر آئے گی، خاک نظر آئے گی یہ دنیا، کہ یہ سب کچھ ختم ہو جانا، بالآخر موت کے پنجے تمہیں دبوچیں گے، بالآخر فرشتے کا سامنا کرنا ہے، بالآخر اللہ کی طرف سے سوال جو ہوگا اس کا جواب دینا ہے، جو اعمال کیے ہیں ان کا حساب دینا ہے، پھر سونے کا محل تمہارے لیے خاک ہو جائے گا، تنگ نظر آنے لگے گا، دم گھٹنے لگے گا، یہ وہ چیز ہے۔ اور اگر اس کے برعکس پریشانی ہے تو یہ چند روز کی، چند دنوں کا معاملہ ہے، چند سالوں کا معاملہ ہے، اس کے بعد تو یہ پریشانی ختم ہو جائے، یہ دنیا ختم ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی یہ حقیقت سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے وہ فرماتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمنکبی وفی روایت بمنکبی، کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میرے کندھے کو پکڑا، فقال، اور فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو، جیسے راستے کے مسافر ہو، جیسے کوئی اجنبی شخص جب کسی جگہ جاتا ہے تو اس کا پلان کیا ہوتا ہے، وہ چند دن کے لیے یہاں آیا ہے، رہنا کہاں ہے، واپس کہاں ہونا، اپنے گھر، تو جہاں چند دن کے لیے آتا ہے وہاں بڑی امیدیں نہیں پال لیتا ہے۔ آپ کسی ہوٹل میں جا کر ٹھہرے ہوئے ہیں، ہوٹل بہت خوبصورت ہے، آپ کی ضرورت تھی، تو اب آپ نے ہوٹل سے امید نہیں پال کے رکھی ہے کہ کیا شاندار ہوٹل ہے، تو کل بھی یہیں رہنا ہے، پرسوں بھی یہیں رہنا ہے، سال بھر کے بعد بھی یہیں رہنا ہے۔ آپ سیر کے لیے کشمیر گئے ہوئے ہیں تو آپ امیدیں نہیں پال کے رکھے ہوئے ہیں کہ پھر یہی میرا مستقر ہے۔ آپ اجنبی ہیں جہاں پہ، وہاں آپ نے بڑی طول طویل آرزوئیں نہیں باندھ کے رکھی ہوئی، آرزو آپ کی مختصر ہے، تمنائیں مختصر ہیں، آپ کا مائنڈ سیٹ اپ یہ ہے کہ کچھ دن کے لیے آئے ہیں، اس لحاظ سے آپ وہاں معاملہ کر رہے ہیں۔ یا راستے کے مسافر ٹرین میں جا رہا ہے، ہوائی جہاز میں جا رہا ہے، ہاں اے سی فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، تمام طرح کی سہولت ہیں، ہمارے ملک کی نہیں کسی دوسرے ملک کی سہولت ہے، لیکن سفر میں اس نے بس وہی فائدہ اٹھانا ہے جتنی ضرورت ہے۔ راستے میں انسان پرانے زمانے میں چلتا تھا، درخت کی چھاؤں ہے، بڑی اچھی ہے، پرندے ہیں، چاروں طرف دھوپ ہے، مگر اس نے آگے جانا ہے تو وہ اب چھاؤں میں جو اس کو آرام مل رہا ہے اس میں سو نہیں جاتا ہے کہ پھر شام تک پڑا ہی رہے، نہیں، بلکہ گھر آ رہا ہے تو گھر کی طرف پھر نکل آتا ہے، اور کسی منزل پہ جا رہا ہے تو پھر وہاں سے اٹھ کر کے سائے سے نکل کر کے منزل کی طرف چل لیتا ہے، وہ برگد کی چھاؤں کو اور پیپل کی چھاؤں کو اپنا اصل ٹھکانہ نہیں سمجھتا۔ پھر دنیا کی یہی حالت ہے، یہ دنیا جہاں ہم ہیں یہ پیپل کی ایک چھاؤں ہے، یہ برگد کی ایک چھاؤں ہے، یہ اے سی کا ایک کوچ ہے، یہ سفر کی ایک منزل ہے، بیچ میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمیں جانا کہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ يَقُولُ، پھر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا اثر یہ ہوا عبداللہ ابن عمر پہ کہ وہ کہا کرتے تھے، لوگوں سے ملتے جلتے تھے تو یہ بات نصیحت کے طور پہ بتایا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام اگر تمہیں مل گئی ہے صبح کے منتظر مت رہو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، صبح مل گئی ہے تو شام کے منتظر مت رہو، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور اپنی بیماری سے پہلے جو صحت ملی ہوئی ہے، جو تندرستی ہے، اسے غنیمت سمجھو، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور زندگی کے جو پل ملے ہوئے ہیں انہیں اپنی موت کے لیے غنیمت سمجھو۔ یہ نصیحت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی۔ شاعر کہتا ہے تؤمل فی الدنیا طویلا ولا تدری اذا جن لیل هل تعیش الی الفجر، اے انسان دنیا میں تو نے طویل آرزویں بعد رکھی ہیں لیکن تجھے معلوم نہیں ہے، اذا جن لیل هل تعیش الی الفجر، رات اپنی تاریکیوں کے پردے جب تان دے گی تو تمہاری زندگی فجر تک باقی بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی۔
تمہیں معلوم نہیں ہے فکم من صحیح مات من غیر علت، کتنے تندرست لوگ ہیں بغیر بیماری کے مر گئے، وکم من مریض عاش دہرا الی دہر، اور کتنے بیمار ہیں جو موت کی تمنا لیے جی رہے ہیں، موت کی آرزو کر رہے ہیں، مگر عاش دہرا الی دہر، سال بسال ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں با حیات ہیں، کہتے ہیں ہاں ابھی با حیات ہیں، بڑا سخت مرض ہے لیکن آدمی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، موت جلدی نہیں آ رہی ہے، اس کے مقابلے میں ایک نوجوان ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، وہ چلا گیا دنیا سے۔ وَكَم مِّن صِغَارٍ يُرْتَجَىٰ طُولُ عُمُرِهِمْ، کتنے بچے ہیں، کتنے نوخیز ہیں، کتنے نوجوان ہیں، ان کے عمر کی امید کی جاتی ہے، وقد ادخلت اجسادهم ظلمت القبر، مگر ان کے بدن قبر کی تاریکیوں میں جا گئے، وَكَم مِّن عَرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا، کتنی دلہنیں ہیں، انہیں ان کے شوہر کے لیے زینت دی گئی ہے، انہیں پہنایا گیا ہے، خوبصورت کیا گیا ہے، وَقَدْ نُسِجَتْ أَكْفَانُهَا وَهِيَ لَا تَدْرِي، مگر اس کے کفن بن چکے ہیں، اس کا کفن بن چکا ہے، اس کے جوڑے جہاں تیار ہو رہے ہیں وہیں اس کا کفن بن چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، مگر اسے خبر نہیں ہے، اس دلہن کو خبر نہیں ہے، اسے سجانے والوں کو خبر نہیں ہے کہ جسے سجایا جا رہا ہے اس شادی سے پہلے ہی اس کا کفن تیار ہے۔ یہ زندگی ہے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے اس کی وحشتناکی کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ انسان تیار رہے۔ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ فرمایا مجرم اس دن چاہے گا کاش اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو فدیے میں دے کے بچ جائے، بیٹا آگ میں چلا جائے وہ بچ جائے، وصاحبته واخیہ، بیوی کو جہنم میں ڈال دیا جائے اسے بچا لیا جائے، بھائی کو جہنم میں ڈال دیا جائے اسے بچا لیا جائے، اس کے خاندان کو جہنم میں ڈال دیا جائے اسے بچا لیا جائے، وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہوں، اقارب ہوں، دوست ہوں، گاؤں والے ہوں، ملنے جلنے والے ہوں، یہ ساری کائنات کے سارے لوگ آگ میں ڈال دیے جائیں مگر میں بچ جاؤں، ایسا ہوگا، ایسا منظر ہوگا اور ایسی حالت ہوگی اور ایسا بھیاوہ اور دہشتناک اور ڈراؤنا اور خطرناک ماحول ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا ننھا سا بچہ جس کے لیے وہ دنیا میں ہفتوں روئی تھی، لوگ سمجھاتے تھے، مانتی نہیں تھی، اس کا کلیجہ اس کے سینے سے باہر ہوا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں دریا اور ندی بن گئی تھی، اس کے دل سے ہمیشہ دھواں اٹھتا تھا، وہ سوچتی تھی میرا بچہ مل جائے، میں اپنے سینے سے چمٹا لوں، مگر وہی بچہ اگر بالفرد سامنے آ جاوے تو پھر ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، نہیں یہ بچہ بھی جہنم میں ڈال دو، مگر اللہ کا عذاب کیونکہ اتنا سخت اور اتنا دہشتناک ہوگا کہ پھر بچہ جس کے لیے وہ روئی تھی، امی جس کے لیے وہ روئی تھی، بہن جس کے لیے پریشان ہوئی تھی، سب جہنم میں ڈالو، مجھ کو بچا لو۔ آج دنیا میں ایک بیٹے اور ایک بچے کے ساتھ کچھ ہو جائے، ماں سانپ کا منہ پکڑ لے گی، آگ کے کوئلوں پہ اگر اسے لٹایا جا رہا وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ آگ کے سرخ کوئلے اٹھا کے پھینک دے گی، لیکن وہاں انہیں کوئلوں میں چلے جائے میں بچہ، یہ معاملہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کر دی، فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، لوگ دنیا میں مشغول رہتے ہیں مگر جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی، قال رب ارجعون، اے میرے رب مجھے ذرا لوٹا دیجئے، ذرا موقع چاہیے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ میں نے جو ٹائم چھوڑا ہے، میں نے جو جائیداد چھوڑی ہے، جو میں نے وقت چھوڑا ہے، اس میں کچھ تھوڑا سا نیک عمل کر لو پروردگار، ہے میرے پاس
ہے بس موقع ملنا چاہیے، ایک سیکنڈ میرے پاس کروڑوں ہیں، میں اس میں سے پتہ نہیں کتنا لکھ دوں گا، ایک سیکنڈ ملنا چاہیے پروردگار، ایک منٹ ملنا چاہیے، ایک لمحہ ملے کہ میں بول دوں، میں سائن کر دوں، میں کہہ دوں، ذرا سا وقت ملنا چاہیے۔ کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، بس ایک بات ہے جو کہہ رہا ہے، دنیا اتنی خطرناک ہے کہ پھر کھینچ لے گی، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے مختصر بات ہی کافی، مختصر گفتگو ہی کافی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تنبیہات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے کس طرح آپ کی زندگی گزری۔ لوگ اللہ کے رسول نے کسی ممبر پہ کبھی اشارہ کیا، لوگ اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس تھا نہیں۔ وہ حضرت علی کے فقر پہ بڑی بات ہوتی ہے شعروں میں کہ وہ کیا تھا، فقر بوزر، پتہ نہیں کیسے کیسے اشعار ہوتے ہیں حضرت علی کے بارے میں، ان کے فقر کے بارے میں، نانے جویں پہ اور جو پہ ان کا گزارا ہوتا تھا، اس طرح کی بات آتی ہے۔ حضرت علی کوئی فقیر نہیں تھے، وہ تھے جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے تب غریب تھے، لیکن بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ لیکن زندگیاں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ بھی فقیر نہیں تھے، آپ تو کبھی فقیر نہیں رہے، آپ تو کبھی فقیر نہیں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ نے اپنی کفالت میں لیا تھا اپنے چچا کا بوجھ ہٹانے کے لیے، کدھر فقیر تھے آپ، کدھر فقیر تھے؟ سیدہ خدیجہ کا مال لے جاتے تھے، تجارت ایسی تھی، گفتگو ایسی تھی، چہرے کا جمال ایسا تھا، سچائی ایسی تھی کہ سارے گراہک آپ کی طرف پلے پڑتے تھے، یعنی ایک طرف سچائی اور عدل اور جھوٹ نہ بولنا، اور دوسرے آپ کی اپنی شخصیت جو تھی، آپ کی جو گفتگو تھی، آپ کے چہرے میں جو حسن تھا جو لوگ کھینچتے تھے۔ کبھی آپ غریب فقیر نہیں رہے، بچپن میں تھے، بچپن میں تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ غریب تھے، اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا، بے نیاز کر دیا، سورہ دعا میں پڑھ لیجیے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد آپ غریب نہیں رہے، اور پھر بعد میں تو آپ دیکھیے بھائی جس کے ہاتھ میں حکومت ہو، اور پھر اللہ کے رسول کا معاملہ ہی مختلف، تو کبھی غریب نہیں، لیکن زندگی دیکھیے، جیسے ہجرت سے پہلے کی زندگی تھی ویسے ہجرت کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے میرے دوستوں۔ تو یہ بات پیش نظر رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سمجھایا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ پانی کی طرح ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے پودے نکل جاتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوبصورتی رہے گی، اس پہ قادر ہیں، اس پہ کنٹرول ہے ان کا، عطا امرنا لیلا و نہارا، یہاں تک کہ ہمارا معاملہ، ہمارا حکم دن میں یا رات میں آ جاتا ہے، اور پھر ہم ایسا کر دیتے ہیں جیسے ہریالی کبھی تھی ہی نہیں۔ اسی طریقے سے گویا آخرت اور دنیا کا مسئلہ بھی ہے، تو متنبع رہا۔ آئیے ایک دو مسائل کی طرف رہنمائی کر دوں۔ میت کے حوالے سے تعزیت کے لیے کیا کہا جائے؟ تعزیت کے لیے آپ کے پاس جو بھی اچھے کلمات ہیں، کوئی متعین کلمات نہیں ہیں کہ یہی متعین کلمہ کہنا، باقی ان للہ ما اخذ ولہ ما آتى وکل شیء عندہ اجل مسمى، اس طرح کے کلمات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میت کو جس سے تسلی ہو جائے اس کے لیے کوئی متعین لفظ نہیں ہے۔ ایسے ہی وقت بھی متعین نہیں، عام طور پر فقہاء نے 3 دن کہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ اگر ضرورت سمجھتے ہیں کہ ابھی غم زائل نہیں ہوا ہے تو آپ تسلی دے سکتے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے تصویر کے سلسلے میں معاملہ یہ ہے، تصویر کے مسئلے میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تصویر نہ لی جائے، میت کی بہتر یہ ہے کہ تصویر نہ لی جائے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے موبائل وغیرہ میں اسٹیٹس لگانا، جس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ فوٹوگرافی کی تصویر کو جو علماء جائز کہتے ہیں، تو ان کے لحاظ سے اصلاً تو جو ہے اس کی زندگی والی تصویر کو لگانا ناجائز نہیں ہوا، لیکن اس لحاظ سے ناجائز ہے کہ وہ غم کو تازہ کرنے والی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی تصویر ناجائز ہے، ان کے لحاظ سے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اصل مسئلہ مرنے اور زندگی کا نہیں، اصل مسئلہ تصویر ہی کا ہے۔ اب میت کی تصویر کا جو پرانی تصویر تھی اس کا مسئلہ اس طرح ہوا کہ بھائی اس سے غم تازہ ہوگا، تو غم تازہ ہوگا تو اس لیے آپ احتیاط کریں تاکہ غم تازہ نہ۔ ایسے ہی دیکھنے کا مسئلہ ہے، دیکھنے کے مسئلے میں یہ ہے کہ
میت جو ہے خاتون ہے تو اس میں تو بالکل طے ہے کہ نہیں دیکھ سکتے، بالکل نہیں دیکھ سکتے. محرم خالی دیکھ سکتا ہے. زندگی میں اب جو ہے بھائی پردے کا جہاں تک مسئلہ، اگر زندگی میں جن کے یہاں نہیں پردہ تھا تو بھائی مرنے کے بعد بھی ان کے یہاں نہیں پردہ ہے، تو اس طرح سے تو دونوں معصیتیں برابر ہیں. لیکن اگر پردہ زندگی میں تھا تو کم سے کم یہ لوگ تو احتیاط کریں گے کہ بھئی جو محرم تھا وہی دیکھے، جو غیر محرم ہے وہ نہ دیکھے. جیسے زندگی میں پردہ تھا ویسے مرنے کے بعد. برا یا میت اگر عورت کی ہے تو میت اگر جو ہے اگر عورت کی، اور رہ گیا میت اگر مرد کی ہے، یعنی مرد انتقال ہو گیا تو اس کو دیکھنے کا مسئلہ، اس کے دیکھنے کے مسئلے میں زندگی کا حکم ہوگا. یعنی زندگی میں عورت کے لیے مردوں کو دیکھنا بغیر شہوت، بغیر فتنے کے ارادے سے جائز. عورت بغیر فتنے، بغیر شہوت، بغیر برے خیال کے عورت مردوں کو دیکھ سکتی ہے. ٹکٹکی بات کے نہیں، ایسے نظر پڑ گئی دیکھ لیا نارمل طریقے سے، تو پھر کہتے ہیں وہی حکم اور مرنے کے بعد بھی لاگو ہوگا عورت کے لیے. تو فتنہ اگر ہے تو عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی، اور اگر فتنہ ہے تو دیکھ سکتی ہے. نارمل بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اسی طریقے سے ایک اور بات، میت کو اگر آپ برابر خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. اگر اچھی حالت میں دیکھتے ہیں، اگر اچھی حالت میں خواب میں دیکھتے ہیں آپ تو امید کی جاتی ہے کہ اس کے لیے اچھا ہے. لیکن اگر بری حالت میں دیکھتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ حالت بری ہے، ممکن ہے شیطان آپ کو غم دلانا چاہ رہا. تو یہ مختصر باتیں تھیں میت کے حوالے سے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب